میرے پیارے بھائیوں اور میاں نواز شریف صاحب کے میاں شہباز شریف صاحب کے ہراول دستے کے سپاہیوں، آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت ایک سیاسی اور معاشی بے یقینی کو آپ لوگوں کے سامنے پاکستان جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے اس سلسلے میں بات کرنا مقصود تھی۔ میں اس سے پہلے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہر دل عزیز اور پیارے بھائی جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، اس سے پہلے میں چند گزارشات آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہمارے پاس ایک معتبر، ایک مضبوط، ایک واضح اور ایک ٹھوس موقف ہونا چاہیے، اور وہ موقف وہ ہونا چاہیے جو میرے قائدین جناب میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا موقف ہے، اور وہ موقف پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا موقف ہے، اور یہ وہ موقف ہے جو کہ عوام کے اس موقف کو 70 سالوں سے تسلیم نہیں کیا گیا، اور آج 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود ملک شاید 1947 والی حالات سے بھی بدتر حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ شاید ہم ایٹمی طاقت کے معیار میں تو دنیا کے 6 7ویں نمبر پر ہوں، شاید ہم کھیلوں کے میدان میں، شاید ہم اپنے ثقافتی ورثے کو لے کر چلنے کے میدان میں، شاید ہم پاکستان بحیثیت ملک، اسلامی ملک، دنیا کے عالم اسلام کی صف میں اگلی صفوں پر کھڑے ہوں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک کی اندرونی ایک مخصوص طبقہ جو 70 دہائیوں سے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک مضبوط معاشی ملک بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس ملک میں عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے تو ملک تعمیر و ترقی کی منازل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں اگر میں تاریخ کی طرف جاؤں تو کون سی ایسی گھڑی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ ہمارے عوام کے لیے خوش نصیب گھڑی تھی؟ ہمارے ملک میں محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو کیا غداری کا لقب نہیں دیا گیا؟ کیا ہمارے ملک میں وزرائے اعظم کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا؟ کیا ہمارے ملک میں وزرائے اعظم کو جن کے پاس 2/3 میجارٹی کا مینڈیٹ تھا، کیا ان کو ملک بدر نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو تخت دار پر، جسے آج 40 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عدالتی قتل تھا، کیا وہ بھی اس وقت کی اپنے زمانے کی سو کارڈ معتبر عدلیہ نہیں کہلاتی تھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا؟
اگر وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر 40 سال بعد یہ کیوں کہتے ہو کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی؟ کیا اس ملک میں نظریہ ضرورت کی بھیڑ چڑھا کر اس ملک میں آمریت کو دوام نہیں بخشا گیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ایک فیصلہ ایک من پسند ہم خیال بینچ جو کسی مخصوص دھڑے اور ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، کبھی ایک سوو موٹو کے نام پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی درخواست دہندہ کی طرف سے درخواست دلا کر بٹھا دیا جاتا ہے، تو کیا جب اس ملک میں عوام، سیاسی طاقتیں سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کے نیچے اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ دیتا ہے سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر جو کہ اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو پھر کیوں قاسم سوری اور ان کا کیا نام تھا کیوں پھر سوری اور مزاری کی ججمنٹس میں فرق کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کو، میں یہ کہتا ہوں کہ آج ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے الفاظوں کے اس دھن چکر میں، جہاں پر کہ ملک کو ہر روز ایک نئے بحران سے دوچار کیا جاتا ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی صدر اور پارٹی کے سربراہ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تو اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ شخص اب اپنی پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا، کیونکہ پارٹی ہیڈ پارٹی کی آواز ہوتی ہے، پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی اس بات کا تعین کرے گی، دو باتیں ہوں گی، یا تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے تحت 20 ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، یا وہ فیصلہ ریورس ہوگا، یا پھر قاسم سوری صاحب کی جو ججمنٹ ہے وہ بحال ہوگی۔ ایک سپریم کورٹ کا ایک ہی ہم خیال بینچ، میں پھر کہتا ہوں، میڈیا سے کہتا ہوں، ہم خیال بینچ دو ورڈکٹ نہیں لے سکتا۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے ملک کی یہ بدقسمتی ہے، میری جنریشن جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، اس کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں صرف ایک چیز کو دوام بخشا گیا اور وہ تھی آمریت۔ وہ آتے ہیں تو کبھی 11 اور کبھی 12 اور کبھی 13 سال سے کم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں، میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ سیاستدان لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر اس بات پہ شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اناڑی، ایک بھکاری جس نے ساری زندگی چندے کے نام پر لوگوں سے بھیک مانگا ہے، ایک سو کالڈ اناڑی کھلاڑی جو ہم پر مسلط کر دیا گیا، جو اپنے گھر کی کشتی کو ابھی تک نہیں سنبھال پا رہا، جس کے بچے
यहूद और नसारा की गोद में पल रहे हैं, वो जो आपने हम पर मुसल्लत कर दिया है, हम तो उसको सियासतदान मानते ही नहीं। मैं ये उस शख्स से सवाल करता हूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहेब, अगर जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे बहुत बड़े मजहबी और सियासी रहनुमा, जिनकी बसीरत को पाकिस्तान का हर तबका दाद देता है, आज मुल्क की सरहदी पार्टियां जो कि मुख्तलिफ कबाइल की भी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सूबाई पार्टियां अगर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हैं तो ये नाखलफ और नाबलद बच्चा जो ये कहता है कि न खेडांगे न खेडन देंगे, न मनांगे ते न इस मुल्क नू चलन देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करके, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके। लेकिन मैं आफरीन कहता हूं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, मियां हमजा शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने के, और आप फख्र करें इस बात पर कि मेरा और आपका और मेरे कायद का ताल्लुक उस पार्टी से है, जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया उन्होंने अपनी जाती जिंदगी और अपनी सियासी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज फिर जब पाकिस्तान की नाव माशी तौर पर डूब रही थी तो इन्होंने, किसको नहीं पता, क्या जो बात मुझे और आपको पता है कि हमें मुल्क हुकूमत की बागडोर नहीं संभालनी चाहिए थी, तो उन सियासी बसीरत रखने वाले लोगों को यह नहीं पता था कि इस महंगाई का बेड़ा अपने सर लेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन बिल्कुल उसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पर कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सियासत जाए बाहर में, हमें मुल्क बचाना है। यह बिल्कुल इसी तरह था जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान के हर दिल अजीज लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है, मैं डॉलरों को जुत्ती के नोक पर रखता हूं। आखिर में मैं एक बात करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये मुल्क इस वक्त मनपसंद फैसलों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपने जो पहले फैसला दिया, जिसकी रोशनी में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ने ये अपनी रूलिंग दी, और अगर इस तरह अदालत मकनना की रूलिंग्स और फैसलों में मुदाखलत शुरू कर देगी और उन्हें कालअदम करार देती रहेगी और अपनी मर्जी के नुमाइंदों, जिनको के अवाम इलेक्ट करके भेजती है, रोज वजीर आला बनाया जाए तो आप रोज उनको अबूरी वजीर आला बना देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे भी हालात हैं, जिस तरह मेरे कायदीन ऊपर पाकिस्तान की सलामती और बका की जंग लड़ रहे हैं, ये जंग मैंने, आपने, कदीर साहब ने फतेह जंग में लड़नी है, शेख नासिर ने अटक में लड़नी है, शानी ने तहसील में लड़नी है, सलीम शहजाद ने जिले में लड़नी है, और जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब ने पूरे नेशनल असेंबली के हल्के में लड़नी है। हम घर घर जाएंगे, हम नवाज शरीफ का ये पैगाम देंगे कि जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा भी, हमारी नब्ज चल रही है, हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे।
شیخ آفتاب شیخ آفتاب میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہباز شریف. اور کبھی بھی اپنے پاؤں کو متزلزل نہ ہونے دینا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, منٹ منٹ کے بعد نئی خبر آتی ہے. جب انشاءاللہ خوشی کی خبر آئے گی ہم مبارکبادیں جھیلیں گے. جب ہم پر ظلم و جبر کیا جائے گا ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر گلیوں میں میاں نواز شریف کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے آپ نے اتنا لمبا سننے کی زحمت برداشت کی, مجھے برداشت کیا. میں شانی بھائی کہتے ہیں مشکل کام ہے, تو بہرحال میں آپ کا بڑا مشکور ہوں.